सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको हम वेलकम कहते हैं अपने प्यारे से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों के एतबार से इजी करके और कुछ इंटरेस्टिंग अंदाज में, दिलचस्प अंदाज में प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। तो जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं आपने भी मेरी तरफ तवज्जो रखनी है, ठीक है? और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आपने भी तवज्जो के साथ ये प्रोग्राम देखना है। और आज जो ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम है और स्पेशल प्रोग्राम है ये हमारा 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से, 10 मुहर्रम शरीफ के हवाले से हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है। जैसा कि हम जानते ही हैं, ख़ास तौर पर बड़े तो जानते हैं और बच्चे हो सकता है कुछ जानते हो कुछ ना जानते हो। 10 मुहर्रम का वो दिन है कि इस दिन इमाम आली मकाम नवासा रसूल सुल्तान करबला हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जो साथी थे उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ, जुल्म व सितम के साथ करबला के मकाम पर शहीद किया गया था। इसी हवाले से इस दिन को मनाया जाता है, उनके लिए इसाले सवाब भी किया जाता है। तो हमारा ये प्रोग्राम भी इसी हवाले से है कि अच्छी अच्छी बातें इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, समझेंगे और इस प्रोग्राम का भी इसाले सवाब सुल्तान करबला इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हों को किया जाएगा। तो बड़ों को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स दिखाएं, किड्स मदनी चैनल के साथ रखें। मदनी चैनल पर भी आप नशियात देख रहे हैं, इस हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह जारी हैं। तो बड़ों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जो नवासा रसूल हैं, नवासा समझते हैं? नवासा समझते हैं भाई? किसे कहते हैं नवासा? कौन बताएगा नवासा कौन होता है? जल्दी से टाइम कम है, जल्दी दे भाई, माइक उधर दे दे, माइक आगे पहुंचा दें। माइक किसके पास है? आपके पास है ना, तो उधर आगे पहुंचा दें। और कौन से हाथ से देते हैं चीज़ें? सीधे हाथ से। और आपने किस हाथ से दे दी? उल्टे हाथ से। अभी ख्याल रखना है, ठीक है जी? नवासा नानू, नवासा नानू का वो। चले भाई, बयान करने में इन्हें मुश्किल हो रही है। जैसे आपके भी नाना जान होंगे, हैं भाई? नाना जान होते ना, तो आप उनके कौन है? नवासे हैं, ठीक है? अभी समझ गए? तो आपके जो नाना जान हैं यानी अम्मी के जो अब्बू हैं वो आपके नाना हैं और आप उन नाना के नवासे हैं। तो नवासा रसूल यानी रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिन पर हम ईमान रखते हैं, उनके जो नवासे हैं वो कौन है? इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इसी तरीके से इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। तो इमाम हुसैन जो नवासे हैं वो यहाँ करबला के मकाम पर उन्हें शहीद किया गया था। यजीद पलीद एक बहुत बुरा शख्स था। कौन था? बहुत बुरा शख्स था। ये प्यारा सा बच्चा मौजूद है, इनको माइक दीजिएगा। क्या नाम है आपका? सीधे हाथ से देना है, वापस ले लें। सीधे हाथ से वापस लें, फिर से दें, फिर से लें, फिर दें। जी क्या नाम है आपका? अयान अहमद। आपने बातें करनी है तो हमसे कर लेना, हम यहाँ मौजूद हैं। आप उधर आपस में बातें कर रहे हैं तो आपस में बातें नहीं करनी। किससे करनी है? मुझसे करनी है, ठीक है जी? और मेरी बातें सुननी है ज़्यादा तवज्जो से, ठीक है? करबला के जब ये मुहर्रम के दिन आते हैं तो बहुत सारे जो है वो मामलात बच्चे देखते भी हैं, कहीं पर जो है वो खिचड़ा बन रहा होता है और इस तरह के वो जो है बयानात वगैरह हो रहे होते हैं, एक माहौल बना हुआ होता है। तो उसमें बच्चों के जहन में आता भी है, सवाल भी करते हैं, भाई आज क्या है? तो अभी आपको पता चल रहा है आज क्या है? 10 मुहर्रम का वो दिन है कि जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को यजीद जो बहुत बुरा शख्स था, यजीद पलीद, यजीद कौन है? पलीद है। क्या है? हाँ, बहुत बुरा ये शख्स था, ये हुक्मरान था, उसने जो है वो आपको शहीद करवा दिया था। तो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की खातिर, जो इस्लाम है इसकी खातिर ये कुर्बानी दी थी। और आप और आपके साथ बहुत सारे आपके घर के अफराद थे, वो सब इस जगह पर, करबला समझ गए? एक जगह का नाम है, किसका नाम है?
ہاں پلیس کا نام ہے، وہاں پر امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی، تو ان کے اصال ثواب کے حوالے سے کھچڑے وغیرہ بھی بن رہے ہوتے ہیں اور اصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اچھے اچھے کام کر کر ان کو اصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو پروگرام شروع ہو چکا ہے، سنو سمجھو سیکھو۔ تو گھروں پر بچے موجود ہیں ابھی، اور جو ہے وہ کچھ سوال جواب کے ذریعے، کچھ ایکٹیویٹیز وغیرہ کے ذریعے بھی آپ کو بہت سارا علم دین پہنچایا جائے گا، اس دن کے حوالے سے معلومات پہنچائی جائیں گی۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام درود و سلام پڑھنے سے۔ ویسے تو کچھ زیادہ باتیں ہو گئی ہیں، لیکن درود و سلام تو ہم چھوڑ نہیں سکتے کہ نانا حسین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پڑھتے رہیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پڑھے گا۔ کتنی بار؟ 50 کتنے ہوتے ہیں؟ 50 کتنے ہوتے ہیں؟ 50 ٹائمز، جو دن بھر میں 50 بار درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ کس نے فرمایا؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ نانا حسین کا۔ کس کا فرمان ہے؟ نانا حسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ان سے ہاتھ ملانے کا موقع ملے گا، کیا بات ہے، ہینڈ شیک کرنے کا۔ تو دن بھر میں 50 بار درود پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چلیں جی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، اور آج چونکہ 10 محرم کا دن ہے تو ان سے منقبت سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے پیارے سے نعت خواں احمد مصطفیٰ اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج منقبت آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ کلام سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ راکب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم، راکب دوش شہنشاہ راکب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، فاطمہ کے لال حیدر کے پسر، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اپنے نانا کی محبت دیجئے، اور عطا ہو قلب مزدر چشم نم، اور عطا ہو قلب مزدر چشم نم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، طیبہ دیکھ کے ایک زمانہ ہو گیا، طیبہ دیکھ کے ایک زمانہ ہو گیا، یا حسن سکھلا دونوں کا حرم، یا حسن سکھلا دونوں کا حرم، یا حسن ابن علی
یا حسن ابن علی کر دو کرم یا حسن ابن علی کر دو کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے احمد مصطفیٰ بھائی، اور پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو۔ آج کا ہمارا اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم پیارے پیارے بچوں کے ساتھ یادیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا رہے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو، ان کے ساتھیوں کو کربلا کے مقام پر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ تو ان کے حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے، انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہم اچھے انداز سے سیکھتے چلے جائیں گے۔ اب پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے، عبادت پر ملا ثواب۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، سیگمنٹ ہے ہمارا عبادت پر ملا ثواب۔ کیا ہے سیگمنٹ؟ عبادت پر ملا ثواب۔ آپ نے توجہ کہاں رکھنی ہے؟ میری طرف، ٹھیک ہے؟ اور باتیں کس سے کرنی ہے؟ ہاں، اور دیکھنا کسے ہے؟ ہاں، مجھے دیکھنا ہے، مجھ سے باتیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے تو اس میں ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی تھی ہمارے پروگرام میں، جو نارملی ہمارا پروگرام میں آتا ہے پیر منگل بدھ جمعرات کو، لیکن آج یہ خصوصی پروگرام ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ معلومات دیں گے۔ اور اچھا، ایک بات اور، یہ جو 10 تاریخ ہے محرم کی، اس کی ایک اہمیت یا ایک حیثیت تو وہ ہے کہ جو امام حسین اور آپ کے جو ساتھی تھے انہیں شہید کیا گیا، ان کے ہم اس حوالے سے یاد مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دن کو عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، کیا کہتے ہیں؟ مائک میں کون بتائے گا جلدی سے؟ مائک کس کے پاس موجود ہے؟ کیا دن کہتے ہیں آج کے دن کو؟ عاشورہ کا دن۔ زور سے ہاں، عاشورہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو سکتا ہے بولنے میں بھی تھوڑا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھیے گا 10 محرم کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ۔ اس کے اپنے دیگر کچھ فضائل بھی ہیں، کچھ دیگر اس کے حوالے سے اہم کام بھی اس دن ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے ایک سیگمنٹ کے ذریعے۔ اور اس دن کیا کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس دن کیا کرنا چاہیے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی اس مہینے کے اندر کون سا مہینہ ہے ہمارے درمیان؟ محرم۔ سب نے بولنا ہے، کون سا ہے؟ محرم۔ جی، محرم شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں روزے رکھنے کے بڑے فضائل بھی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے پورے منتھ کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک روزہ رکھا اور ثواب کتنا؟ گویا ایک مہینے روزے رکھے ہوں، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے جو 10 محرم کے دن، اور 10 محرم کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کا دن۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، عاشورہ کا دن۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے رزق میں جو کشادگی کرے گا، اللہ پاک اسے سارا سال کشادگی عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، بچوں نے کیا کہا زور سے؟ اچھا جی، اچھی بات ہے آپ نے کہا، لیکن میں نے فضیلت کیا بتائی کہ جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، تو آپ نے بڑا اچھا کہا تھا، پتہ کچھ نہیں ہے۔ ارے بھائی، بات کو سمجھنا بھی تو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنا ہے، کوئی ڈیوٹی کی طرح لے لیا میں نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ جیسے ہی یہ بات ختم کریں گے ہم نے کیا کہنا ہے زور سے؟ زبردست۔ بات سمجھ آئی نہیں آئی، بس کہنا سبحان اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، بات بھی سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پروگرام میں ہمارا سنو سمجھو سیکھو، تو خالی آپ کو یہاں بٹھا کے بس ہم ایسے لیکچر دیتے چلے جائیں اور آپ یوں جیسے خالی آئے تھے ویسے خالی چلے جائیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ کچھ آپ کے دماغوں میں آنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے میں ہر بات کو دہرا رہا ہوں، بار بار آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے۔ اب جب یہاں سے پروگرام سے جائیں تو گھر والے اگر پوچھیں ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو، تو کیا جواب دیں گے؟ کون سے پروگرام سے؟ مائک دیں انہیں، مائک دیں بھائی۔ یہ مائک آپ کوئی گھر سے لایا سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے پاس سے مائک واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے بھائی، جس سے ہم نے بات کرنی ہے اس کے پاس مائک رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ گھر والے پوچھیں گے کہاں سے آئے ہو تو کیا بتائیں گے؟ پروگرام سے۔ کون سے پروگرام سے؟ یہ بھی نہیں پتا۔ سنو سمجھو سیکھو، کون سے پروگرام سے؟ سنو سمجھو سیکھو۔ اور کیا سیکھا؟
باتیں. کیا باتیں ہیں؟ بس ابھی سناٹا ہو گیا. ابھی بتایا نا. دیکھیں 10 محرم کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ. تو آپ بتا دیں میں سیکھ کے آیا ہوں. 10 محرم کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ عاشورہ کا دن کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ایک بات میں نے یاد کر لی. اور اس دن ایک کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ امام بتائیں, پورا کریں. امام حسین کو شہید کیا گیا تھا کربلا کی جگہ پر. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اچھا, یہاں بتایا گیا جو اپنے گھر والوں پہ رزق میں کشادگی کرے گا. کشادگی کسے کہتے ہیں؟ کشادگی مطلب کھول دینا, ان کو زیادہ کھلانا, خرچ کرنا. دیکھیں اس دن کیا ہوتا ہے, کھچڑا وغیرہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں نا, گھر والے خود بھی کھاتے ہیں, اوروں کو بھی کھلایا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اچھا کام ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا کام ہے. کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ جو اپنے گھر والوں پہ اچھا اچھا کھلائے گا رزق, یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو نارمل بھی نہیں ہوتی یوز, وہ بھی یوز کریں گے, کھلائیں گے, تو کیا ہوگا پھر اللہ پاک سارا سال جو ہے وہ اچھی چیزیں آپ کو دے گا. کشادگی ہو جائے گی. آپ بھی پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سارا سال اچھے کھانے کھاتے رہیں گے, رزق میں کشادگی ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے عاشورہ کے دن اسمت سرما لگانے کی بھی فضیلت ہے. اس دن کیا کرنے کی فضیلت ہے؟ ہاں, اس کو اسمت کہہ رہے ہوتے, اسمت نہیں ہوتا, اسمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سرما ہوتا ہے خاص قسم کا. اس کو اگر ہم لگائیں گے تو اس کی ایک فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص عاشورہ کے دن عاشورہ کے دن اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی. میرے پیارے بچے, آپ اگر مجھے دیکھ لیں گے تو کچھ مجھے بھی فائدہ ہوگا, کہ مجھے لگے گا آپ کو میری طرف توجہ ہے. اب وہ ادھر پتہ نہیں ہمارے کیمرہ مین بھائی کو دیکھنا ہے, وہ کچھ تو نہیں بتا رہے نا, میں بتا رہا ہوں. تو آپ کی توجہ کہاں ہوگی؟ میری طرف. کہاں ہوگی؟ ہاں, تو ابھی ادھر ہی دیکھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو آپ کے بھائی ہیں ساتھ میں, بھائی نہیں ہیں تو پھر آپ کی اتنی ساری باتیں چلے جا رہی ہیں, تو آپ نے باتیں نہیں کرنی, مجھ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, کون سا سرما لگانا ہے؟ ٹھیک ہے, اسمت سرما مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں ملے تو جو گھر میں عام سرما ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی. کون ہیں؟ ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ایک بات یاد کر لیں, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی, اور یہ امام حسین اور امام حسن کے کون ہیں؟ ہاں, ابو جان ہیں. نانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, اور ابو کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ بھی ہیں. یہ بھی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. مائک ہے, ان کو دیں بھائی مائک, جلدی سے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز لینا دینا کس سے ہوتی ہے؟ ہاں, مائک کے علاوہ گلاس ہو تو الٹا ہاتھ سے چل جائے گا, وہ بھی سیدھے ہاتھ سے. ٹھیک ہے, کوئی کپڑے اگر ایک دوسرے کو دے رہے ہو لے رہے ہو تو بھی سیدھے ہاتھ سے. چوتھے خلیفہ کون ہیں مسلمانوں کے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ, رضی نہیں رضی. ٹھیک ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو امام حسین اور امام حسن کے ابو جان ہیں. اور امام حسن اور امام حسین کون ہیں آپس میں؟ یہ کسے پتا ہے؟ بھائی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, کتنی مرتبہ؟ 1000 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان یعنی اللہ پاک نظر فرمائے گا, اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. سبحان اللہ. کتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے؟ 1000. سورہ اخلاص کون سی سورت ہے؟ کس کو پتا ہے کون سی سورت ہوتی ہے سورہ اخلاص؟ مائک میں ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. قل هو اللہ احد, اس کو پڑھنا ہے 1000 دفعہ. اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ نیک کام ہم کرتے رہیں گے. یہ مہینہ بڑی بابرکت مہینہ ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو بھی یاد رکھنا ہے, جو انہوں نے کس کے لیے دی تھی؟ دین کے لیے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. اپنا انہوں نے وقت بھی نکالا, وقت بھی دیا, پھر آخر میں وقت و وقت اپنی جان بھی قربان کر دی. اور جو وہ یزید تھا نا, گندا حکمران, یزید پلید برا شخص, وہ جو ہے نا وہ برے کام عام کر رہا تھا, دین کی چیزوں کو خراب کر رہا تھا, تو آپ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں, دین کو تمہیں خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو امام حسین نے کس لیے قربانی دی؟ دین کے لیے. آج ہمارے پاس دین صحیح حالت میں موجود ہے, نمازیں وغیرہ اور صحیح باتیں ہم تک
پہنچ رہی ہیں تو اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا بڑا حصہ ہے۔ اب ہمیں تو کوئی نہیں تلوار سے روک رہا کہ نماز نہیں پڑھو یا دین پر عمل نہیں کرو، کوئی روکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا، آرام سے اچھے کام کر سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اتنی مشکل آ گئی تھی، اتنا برا شخص حاکم بن کر بیٹھ گیا تھا، برے کاموں کو عام کر رہا تھا، اچھائیوں سے روک رہا تھا، تو امام حسین اس کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کو اتنی پریشانی اور اتنی مشکل بھی فیس کرنی پڑی، لیکن آپ نے صبر کیا۔ کیا کیا؟ ہاں صبر کیا۔ آپ کے گھر والے شہید ہو گئے، ان کو جو ہے وہ اتنی بری طریقے سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یا صرف کچڑے کھانے، بریانی کھانی ہے، صرف یہ کرنا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیمات ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے، دین کے کاموں پر عمل کرنا ہے، دین کے احکامات کو سیکھنا بھی ہے، آگے پہنچانا بھی ہے۔ یہی مقصد تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کو تو اتنی مشکل پیش آئی ہے، انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ ہم تو ذرا سا گر جائیں، ایک تو بھاگتے بھی خود ہے نا، کھیلنا کون سا ہوتا ہے؟ بھاگنے والا، دوڑ 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 بھاگتے ہیں اور اس کے بعد گرتے ہیں، اور گرنے کے بعد جب چوٹ لگتی ہے تو ہاں کیسی آواز نکلتی ہے؟ ہاں وہ بتا رہے ہیں او ایسا رونا دھونا ہائے ہوئی۔ ارے بھائی چوٹ بھی تو خود ہی لگائی ہے، اب تھوڑا صبر بھی کرو۔ نہیں جی، اس کے بعد جو ہے ہم رونا دھونا اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، اول تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے بھائی۔ اگر ہمیں جو ہے وہ کوئی مشکل پیش بھی آئے تو دین کے کام کرتے ہوئے پیش آئے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، نہ کہ کھیل کود میں جو ہے ان چیزوں کے اندر ہم خود کو ضائع کرتے رہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر صبر بھی نہیں ہو۔ تو ہمیں جو بھی مشکل پیش آئے، کوئی پرابلم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ جی تو یہ سیگمنٹ تھا عبادت پر ملا ثواب، جس میں ہم نے کچھ یاد امام حسین بھی کی، کچھ عاشورہ کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں سنی۔ تو آئیے مزید پروگرام کو آگے لے کر چلنا ہے اور ہمارے ساتھ احمد مصطفیٰ بھائی بھی موجود ہیں۔ کلام سنائیں گے آپ ہمیں کوئی؟ جی۔ کون سا؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ تو آسان ہے نا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور حضور آواز نکال لیں بھائی، حضور جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مل کر پڑھنا ہے ہم نے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں،
नाना हुजूर जानते गए नहीं है ज़ाद सफ़र पास जिल गुलामों के नहीं है ज़ाद सफ़र पास जिल गुलामों के उन्हें भी दर पे बुलाना उन्हें भी दर पे बुलाना हुजूर जानते गए जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते गए तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते गए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, जिना में कौन है सरदार, नौजवानों के हसन हुसैन के नाना हुजूर जानते हैं। जिना पता है किसको कहते हैं? जिना कहते हैं जन्नत को। किसको कहते हैं? जन्नत। जन्नत के अंदर नौजवानों के सरदार कौन है पता है आपको? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के नौजवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती नौजवानों की क्या हैं? सरदार। क्या हैं? आप लोग मेरे साथ हैं या आपकी शक्लें और जिस्म मेरे साथ है और दिमाग कहीं और है? आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है। जन्नती नौजवानों के सरदार कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी बिलखुसूस हम आज याद भी मना रहे हैं। तो खूबसूरत सा हमने कलाम सुन लिया। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए एक सेगमेंट हम शामिल करते हैं जिसका नाम है याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो सेगमेंट है याद रखें और बताएं। इसमें होगा ये कि ये है हमारे साथ टीम ए और ये है टीम बी। कौन सी टीम है ये? ए ये वाली है और आपकी है बी और आपका है मुकाबला। और मुकाबला ये होगा कि टीम ए से एक आएंगे पार्टिसिपेंट, एक टीम बी से आएंगे। कुछ अल्फाज आपको जुमले दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर, वो आपने रख लेने अपने दिमाग में। कहाँ रखने? और दिमाग कहाँ रखा है ये पता है? यहाँ सर में रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने जुमले रख लेने, फिर वो जुमले चले जाएंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या क्या बातें देखी। जो सही ज़्यादा बता देगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो कम बता पाएगा उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। रेडी है फिर मुकाबले के लिए? टीम ए से कौन आएगा? कोई है मुकाबले के लिए आना चाहे? टीम ए नहीं आना? हरा दें, फिर ऐलान कर दें टीम ए हार गई। बी तैयार है? फिर बी से कौन आ रहा है? वाह ज़बरदस्त। कौन कौन? ये इतने सारे शेर तैयार है मेरे। और टीम ए से हो गए, अब तैयार हो गए। ये अजीब नफ्सियात है, पहले कहा तो कोई तैयार नहीं, अब जब टीम बी ने हिम्मत दिखाई तो टीम ए से भी आ गए। चले भाई आ जाएं, माइक ले लें। क्या नाम है आपका? माइक में बताना है क्या नाम है, उसको छोड़ दें, ऑन है जी। हसन रजा। हसन रजा हमारे साथ हैं। और टीम बी से कौन है? यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए मेरे बच्चे, यहाँ। ठीक है, चले भाई हसन रजा है और अजान अत्तारी हैं। चले भाई, अब आपके लिए जुमले कुछ आएंगे, दोनों ने जहन में रखने जी। स्क्रीन पर दिखाइए आज कौन से जुमले हैं जी। ये सामने नहर फुरात करबला में है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं। 61 हिजरी में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। करबला मुल्क इराक में है, करबला मुल्क इराक में है जी। देख लिए भाई चारों जुमले, ठीक है। अब आपके जहनों में आ गए? आ गए? चले भाई आपकी बारी। पता है क्या क्या जुमले थे? 61 हिजरी 61 हिजरी को यूं खड़े हो जाए, ठीक है। 61 हिजरी को क्या हुआ? जल्दी जल्दी। 61 हिजरी में इमाम हसन हसन या हुसैन? हुसैन
शहीद हुए। शहीद हुए। और एक और जुमला, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, इन्होंने भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। तैयार हैं आप मुकाबले के लिए? आपकी तरफ आ जाएं, आप आराम से बैठ जाएं पीछे होके। जी, करबला मुल्क इराक में है। करबला मुल्क इराक में है, देख लें भाई, पक्की बात है। चलें आगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं। और बस 2 यादें, और आपका एक, उसमें भी आधी हेल्प मेरी। चले भाई, आपके जुमले जो है आपने एक बताया, यहाँ से 2 आए। जुमले थे करबला मुल्क इराक में है। कहाँ में है? इराक। जो करबला जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ना, जहाँ इमाम हुसैन और आपके साथी शहीद हुए थे, वो किस मुल्क में है ये करबला? इराक में। ठीक है जी, इराक तो एक मशहूर मुल्क है, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना हुआ। इसी तरह नहर फुरात करबला में है, और करबला जहाँ ये वाक़या हुआ था वो नहर है, फुरात दरिया है, उसके साथ ही ये जगह है। इसी तरीके इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती हैं, और 61 हिजरी में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। जो साल था वो 61 था। साल कौन सा था? 61 हिजरी। ठीक है जी, और महीना था मुहर्रम का, और तारीख थी 10, जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। चले भाई, कुछ ना कुछ अब जहन में रह जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह, आपने हिम्मत की, अच्छी बात है, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, आप आगे बढ़ गए हैं जी। तो अब आगे चलते हैं मज़ीद अपने प्रोग्राम को लेकर, और एक बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए पैकेज लेकर आए हैं, जिसके अंदर ये बताया जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि 10 मुहर्रम को कौन कौन से मज़ीद वाक़यात हुए हैं। काफ़ी सारे वाक़यात जो है वो 10 मुहर्रम को हुए हैं, वो आपको इस पैकेज के अंदर आपको बताए जाएंगे कि कौन कौन से वो वाक़यात हैं। तो आपने तवज्जो से इस पैकेज को देखना है, इंशाअल्लाह बहुत सारा इल्म दीन आपको हासिल होगा। चलते हैं सेगमेंट की तरफ, सैर से सीखो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सेट से सीखो में मैं हूँ मोहम्मद ज़ैन अत्तारी। आज हम 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन में होने वाले मशहूर वाक़यात के बारे में जानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आशूरा के दिन पैदा किया गया, और उसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन अर्श, कुर्सी, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत पैदा किए गए। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इसी दिन इन्हें नमरूद की आग से निजात मिली। बच्चों, इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत को फिरौन से निजात मिली, और फिरौन हलाक हुआ। आशूरा के दिन ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, और इसी दिन इन्हें आसमानों की तरफ उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत अता की गई। बच्चों, आशूरा के दिन ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए, और इसी दिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई यानी आंखों की रोशनी लौटाई गई, और इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए। और बच्चों, आशूरा के दिन ही सबसे पहली बारिश नाजिल हुई। और बच्चों, इसी दिन नवासा रसूल इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके साथियों को करबला के मैदान में बड़े ही जुल्म के साथ शहीद किया गया। अल्लाह करीम हमें इस दिन की बरकत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो हमने पैकेज देखा सैर से सीखो, जिसमें ये बताया गया है कि 10 मुहर्रम को कौन कौन से मजीद वाक़यात हुए। जी, 10 मुहर्रम को वाक़यात हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया आशूरा के दिन। किस दिन पैदा किया गया? और आशूरा का दिन कौन सा होता है? 10 मुहर्रम। ठीक है, ज़हन में ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, जिनके हम सब औलाद हैं, जो पहले इंसान हैं, उनको कब पैदा किया गया? आशूरा के दिन, 10 मुहर्रम के दिन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? आशूरा के दिन उन्हें पैदा किया गया, और इसी दिन उन्हें जन्नत में भी दाखिल किया गया था। इसी दिन जो है अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे और जन्नत को भी पैदा किया गया। और बहुत सारे वाक़यात इस दिन हुए जो कि आपने अपने इस पैकेज के अंदर भी देखा। और अब मज़ीद अपने प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलेंगे, और अब अपने प्रोग्राम में हम शामिल करने लगे हैं एक अच्छा सा दिलचस्प सा सेगमेंट है, अच्छी बातें।
सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। अच्छी बातें सेगमेंट है और अच्छी बातों के लिए हमारे साथ है टीम ए और टीम बी। टीम ए तैयारी है भाई अच्छी बातों की? कौन आएगा मुकाबले के लिए? अहले बैत के हवाले से पॉइंट्स हैं कुछ जो बयान करने होंगे आपने। टीम ए से कोई है? कुछ मैं भी मदद करूंगा, थोड़ी सी हिम्मत कर लें भाई। टीम ए से कोई भी नहीं आने को तैयार, टीम बी से तैयार है, टीम बी से तीन तैयार हैं। चले भाई तीनों आ जाएं जी। तो टीम ए से कोई आ रहे हैं? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। वो हमारे जी, क्या नाम है आपका माइक में? हसन रजा कहते हैं मैं टीम को अपनी जो है वो बुलंद रखूंगा, कोई आए ना आए मैं आऊँगा। माशाल्लाह। चले भाई ये टीम ए से आ गए और इधर से चले फिर आप अब बैठ जाएं, ठीक है आप बैठ जाएं। ये तीनों का मुकाबला होगा। आपने अहले बैत के हवाले से अच्छी अच्छी बातें बतानी हैं। अहले बैत का लफ्ज़ जब हम यूज़ करते हैं तो इससे खुसूसन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले मुराद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुबारक वाइफ्स हैं, आपकी जो मुबारक बीवियां हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। इसी तरह इमाम हसन, इमाम हुसैन, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियां जिसमें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिलख़ुसूस शामिल हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र होता है। इनको क्या कहते हैं हम? अहले बैत, ठीक है जी। तो अहले बैत के हवाले से आपने अच्छी अच्छी बातें बतानी हैं। एक बात कौन सी बयान करेंगे हसन भाई माइक में? अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले। अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं। चले भाई आप क्या बताएंगे? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक अज़वाज बीवियां भी शामिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक अज़वाज, आपकी जो मुबारक बीवियां हैं वो भी अहले बैत में शामिल हैं। आप क्या बताएंगे? इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सही है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहले बैत की शान बहुत बुलंद है। क्या जुमला बोला मेरे बच्चे आपने? आपको खुद समझ में आया कि आपने क्या बोला है? देखिए एक होता है आपने रटा हुआ बोल देना और एक बात होती है जो आपको समझ भी आ रही हो। ये जो जुमला आपने बोला आपको खुद समझ में आया कि आपने क्या बोला? नहीं आया होगा। हाँ आपने शायद पहले से याद किया, या आपको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है जो कुछ आया टेढ़ा मेढ़ा उन्होंने एक साथ बोल दिया, तो आप वो बात बोले जो आपको खुद भी समझ में आ रही हो। बड़ा अच्छा जुमला शुरू किया था आपने, ठीक है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें शामिल है, इमाम हसन भी शामिल है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं। सुभान अल्लाह। अब मुस्कुरा दें, बात समझ में आई अब? ठीक है जी। तो बोले वो बात बोले जो आपको खुद भी समझ में आ रही हो। जी आपकी तरफ आते हैं। अहले बैत की शान बहुत बुलंद है। अहले बैत की शान बहुत बुलंद है। जी आपकी तरफ आएंगे। कोई एक बात? हमें इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। हमें इनसे मोहब्बत होनी चाहिए। जी आप क्या कहेंगे? अहले बैत पर ज़कात हराम है। हाँ अहले बैत पर क्या है? ज़कात हराम है। ज़कात होती है ना, ज़कात सुना होगा, ज़कात देते हैं, तो ये इन पर हराम है। सैयदों को ज़कात नहीं दी जा सकती, अहले बैत को ज़कात नहीं दी जा सकती क्योंकि ये लोगों के माल का मैल है। क्या है? मैल होता है ना, जैसे जिस्म पे मैल होता है, तो मैल किसी को देते हैं? मैल तो नहीं देते ना। तो ये पाकीज़ा हस्तियाँ हैं अहले बैत, तो इनको मालों का मैल नहीं दिया जा सकता। जी तो ये हमारा सेगमेंट था अच्छी बातें। कुछ अच्छी बातें हमने सुनने की कोशिश की, इसके ज़रिए हमें अहले बैत के हवाले से कुछ मालूमात मिली। अहले बैत ये सुनते रहते होंगे बच्चे, मुहर्रम में बिलखुसूस ये जिक्र किया जा रहा होता है, तो जहन में आता होगा भाई ये अहले बैत क्या है। तो अहले बैत कुछ आप समझ में आ रहा होगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों को अहले बैत कहा जाता है और इनकी शान बहुत बुलंद है और हमें इनसे मोहब्बत रखनी चाहिए। चले भाई आप अपनी जगहों पर जा सकते हैं। और जब भी किसी मुकाबले के लिए बुलाया जाए तो डरना नहीं चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत करते हैं तो इन अल्लाह ताला की मदद मिलती है, तो काम हो ही जाता है। अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? और आपस में बातें नहीं करनी, मुझसे बातें करनी है। ठीक है जी। तो ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। एक प्यारा सा हमारा सेगमेंट है गैस एंड फ्लिप। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी ये हमारा शुरू हो चुका है गैस एंड फ्लिप। इसके अंदर आपको फ्लिप बोर्ड दिए जाएंगे और मैं क्वेश्चन करूंगा, आपने जवाब देना है इन ये फ्लिप बोर्ड्स के जरिए। ठीक है, मुंह से बोलकर
نہیں. فلپ بورڈ کیا ہے؟ جب یہ آپ کے ہاتھ میں آئیں گے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے. یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں فلپ بورڈ, ٹھیک ہے جی. یہ ایک طرف لکھا ہوا ہے محرم, یہ نظر آ رہا ہوگا, اور ایک طرف لکھا ہوا ہے ذوالحج. تو اب جو میرا سوال ہوگا اس میں کسی کا جواب محرم ہوگا, کسی کا جواب ذوالحج ہوگا. تو اب یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے سوال کا جواب کیا ہے, ٹھیک ہے جی. ریڈی ہیں؟ یہ لیں بھائی, جلدی جلدی لے لیں. یہ آپ کا ہو گیا, یہ آپ کا ہو گیا, یہ آپ کا ہو گیا, اور یہ آپ کا ہو گیا, ٹھیک ہے. 4 یہاں اور 4 یہاں, یہ لے جی, ٹھیک ہے بھائی. 4 یہاں. چلے بھائی, ریڈی ہیں؟ ریڈی ہیں ٹیم ہے؟ جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے, اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ مائک میں بولنا نہیں ہے, بولنا نہیں ہے, صرف دکھانا ہے. محرم 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 محرم. ٹیم اے اور بی دونوں کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. نیکسٹ کوشچن, کس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے؟ کس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے؟ تھوڑا نیچے رکھے, بہت اوپر نہیں کریں, ٹھیک ہے جی. یہ ذوالحج ذوالحج ذوالحج, اور ادھر بھی ذوالحج. ایک دوسرے کو دیکھ کر کاپی تو نہیں کی جا رہی. جواب دونوں ٹیموں کا درست ہے, ماشاءاللہ جی. نیکسٹ کوشچن, عاشورہ کا دن کس مہینے میں ہوتا ہے؟ عاشورہ کا دن میں نے ابھی بتایا بھی ہے. عاشورہ کا دن یہاں محرم کا آ گیا ہے, اور یہاں 3 محرم ہے اور 1 ذوالحج. دیکھ لیں بھائی, ذوالحج ہے. اب کنفیوز ہو گئے تو پھر گھما دیں بھائی. چلے بھائی, کنفیوز ہو گئے تھے تو ان کا جواب بھی درست ہو گیا ہے. 10 محرم کی تاریخ کون سی ہوتی ہے؟ عاشورہ کا دن کہلاتا ہے, ٹھیک ہے جی. واقعہ کربلا کس مہینے میں ہوا؟ آسان سوال آ گئے. واقعہ کربلا کس مہینے میں ہوا؟ جلدی 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 جلدی. واقعہ کربلا کس مہینے میں ہوا؟ محرم. جواب درست ہے. نیکسٹ کوشچن, حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. واہ بھائی واہ, یہ جواب تو بڑے زبردست آ رہے ہیں بھائی, کیا بات ہے. حج کس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذوالحج. حج ذوالحج ہے, آسان ہو گیا ماشاءاللہ جی. نیکسٹ کوشچن, کس مہینے کے 4 دن ایسے ہیں جن میں روزہ منع ہے؟ کس مہینے کے 4 دن ایسے ہیں جن میں روزہ منع ہے جی؟ کون سے؟ دیکھ لیں, مشورے کے بعد اٹھ رہا ہے, ادھر گھوم گیا. محرم, 2 محرم کہہ رہے ہیں, 2 ذوالحج کہہ رہے ہیں, اور ادھر سے 4 ذوالحج جی. جنہوں نے کہا ذوالحج ان کا جواب درست ہے, جنہوں نے کہا ذوالحج ان کا جواب درست ہے, ٹھیک ہے جی. 10 11 12 13 یہ عید کے دن ہوتے ہیں نا. 10 عید کا دن ہوتا ہے, 11 عید کا دن, اور 12 عید کا دن ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک اور دن. یہ 4 دن کا روزہ رکھنا منع ہے, اور ایک روزہ اور بھی منع ہے. جو میٹھی عید ہوتی ہے نا, اس میں 1 دن کا روزہ منع ہے, نہیں پہلا دن, ٹھیک ہے, پہلی شوال کا, اور 4 دن یہ ہو گئے. تو کل 5 دن ہیں ایسے جو سال میں جن میں روزہ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے جی. چلے نیکسٹ کوشچن, کس مہینے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے؟ محرم, اور ادھر محرم. سوچ لیں, جواب درست ہے, یعنی خصوصی نسبت ہے نا, کہ 10 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی, ورنہ شعبان سے بھی نسبت ہے کہ 5 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی تھی, تو نسبت تو اس مہینے سے بھی ہوئی. اور ایک اور کوشچن آپ کے لیے آ رہا ہے, اسلامی سال کا آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذوالحج. سارے بچوں کے جواب ماشاءاللہ بالکل درست ہو چکے ہیں, ماشاءاللہ جی. نیچے کر سکتے ہیں, اور امید ہے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں انہیں بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملا ہوگا جی. اسی کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور جس سے بھی ہمیں اہل بیت کے حوالے سے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محرم, یا یوں کہہ لیجئے پنجتن پاک. سنتے ہیں یہ ورڈ پنجتن پاک؟ نہیں سنتے؟ سنا ہوگا بھائی, کبھی کبھی سنا ہوگا. پنجتن پاک کون ہے؟ انشاءاللہ یہ سیکھنے کا ملے گا موقع. سیگمنٹ ہے آمنے سامنے. सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो. جی سیگمنٹ ہے ہمارا آمنے سامنے, اور اس میں بھی مقابلہ ہوگا ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان. اور مقابلے میں ہونا یہ ہے کہ آپ نے بیان کرنے پنجتن پاک کے نام, ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم ان دنوں میں اہل بیت کا نام سنتے ہیں, اہل بیت میں امید سمجھ میں آیا ہوگا, کربلا کیا ہے کچھ پتہ چلا ہوگا. کون سے ملک میں کربلا؟ مائک میں
مائک میں کھلا ہوا مائک. ہاں کون سے ملک میں ہے کربلا؟ عراق. کون سے دریا کے پاس ہے کربلا کی جگہ؟ بتایا تھا نہر فرات یا دریا فرات. ٹھیک ہے, نہر بھی کہہ سکتے ہیں, دریا بھی کہہ سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی. تو پنجتن کا لفظ بھی سنتے ہوں گے. اب پنجتن کسے کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے ٹیم اے سے کون آ رہا ہے بھائی پھر مقابلے کے لیے؟ آ جائے بھائی, کوئی تو آ جائے. چلے میں بھی مدد کروں گا آپ کی. آ جائے آ جائے آ جائے. ماشاء اللہ. مائک لے لیں بھائی, مائک دے دیں انہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاضل. محمد فاضل. واہ اتنا اچھا نام ہے محمد فاضل. فاضل سمجھتے ہیں عالم, فاضل کہتے ہیں نا فضل والا. تو آپ تو فاضل ہیں, تو آپ کو تو آنا چاہیے مقابلے میں, اور آپ خود سے آ گئے ہیں. پہلے ہی طے ہو گیا بھائی. کسی اور کو بھی موقع دے دیں. ادھر دیں بھائی موقع ان کو. آپ آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لیں. احمد رضا آ گئے. اب سب مائک کھولنا شروع ہو جاتے ہیں فوراً سے. کھلا ہوا ہے, میرے بچے کھلے ہوئے. ٹھیک ہے جی, احمد رضا ہمارے ساتھ ہیں اور محمد فاضل موجود ہیں. خوبصورت نام, پیارے سے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کا مقابلہ ہوگا, آپ نے پنجتن پاک کے نام بتانے ہیں. ٹھیک ہے جی, پنجتن پاک. پنج کہتے ہیں 5 کو, ٹھیک ہے, اور تن کہتے ہیں جسم کو, اور پاک کہتے ہیں پاک کو, ہے نا بھائی, پاک صاف. تو پاک 5 پاک تن تو کیا کہلایا؟ پنجتن. ٹھیک ہے جی. اب پنجتن امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ نے نام بتانے کہ اس میں کون کون شامل ہیں. جی ایک نام بھائی, سب سے پاک ترین ہستی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں ہم اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ پنجتن. ہمارے نبی کا نام پنجتن ہے. میرے پیارے بچے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ تو کلمہ پڑھ دیا نا میرے بچے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اشارہ دے رہا ہوں. کیا نام ہے؟ محمد نام ہے. ہمارے پیارے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد. ہاں آپ سمجھ گئے. تو پنجتن میں ایک نام کس کا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کا ہے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اپنے یاد کر لینا ہے. تو یہ ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ محمد. کیا ہے؟ محمد. ہاں آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے بھائی محمد فاضل بھائی, اب یاد رکھنا ہے. سیکھنا ہے, کوئی بات نہیں, سیکھ گئے نا. اب آئندہ کبھی بات آئے گی تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, ایک نام ہو گیا. آپ دوسرے نام کی طرف, آپ کی طرف آتے ہیں. ٹینشن پہلے ہٹا دیں, میں آپ کو اشارہ دوں گا, میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کروں گا, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ہم ذکر کرنے کے لیے کن کا بیٹھے ہیں آج خاص طور پر مائک میں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. ہاں, تو پنجتن میں کون شامل ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی, پنجتن میں کون شامل ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہنچ گئے, دیکھیں نا پنجتن میں. اچھا بھائی, ابھی ان کے بھائی کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ کون ہے؟ امام حسین کے بھائی امام حسن. ہاں امام حسن, وہ بھی شامل ہیں پنجتن پاک میں. تو کتنے نام ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, امام حسین, امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما. چلیں بھائی, اب ایک اور نام کی طرف چلتے ہیں. میں نے بتایا تھا امام حسن اور امام حسین کے ابو جان کا نام, وہ بھی اس میں شامل ہیں. کیا نام تھا ان کا؟ ان کے ابو حضرت, جو مسلمانوں کے 4تھے خلیفہ بھی ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی, تو یہاں سے بھی 2 نام ہو گئے, کچھ کراکرو کے ہو ہی گئے, اور 2 ادھر سے بھی ہو گئے. اب ایک نام اور رہ گیا ہے, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امی جان, حضرت فاطمہ. کیا بات ہے بھائی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ادھر سے بھی بتا دیا گیا ہے. تو یہ ہو گئے 5 نام, تو ہو گئے یہ پنجتن پاک. ٹھیک ہے جی, اب امید ہے پنجتن پاک سنیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ پنجتن پاک کنہیں کہا جاتا ہے. آپ اپنی اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارا پروگرام سنو سمجھو سیکھو پیر منگل بدھ
جمعرات کو لائیو آتا ہے اور سنڈے کو ریکارڈڈ آتا ہے. اور آج ہمارا اسپیشل پروگرام تھا محرم الحرام کے حوالے سے. آج کے دن کو ادب و احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منائیے. یاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور ان کے طریقے پر چلنے کی نیت بھی کیجیے. اس کے لیے مدنی چینل، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو، سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں، اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا